اب ایک انسان کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اور جب نبی یہ خواب میں دیکھ رہا ہے تو اس نے اس کو شیطانی خواب نہیں سمجھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرا خواب ہے، یہ رحمانی خواب ہے اور اللہ نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ بالکل چھری لے کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہیں تک لے کے آنا تھا تجھے، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کی جگہ بینڈا اللہ نے نازل کر دیا۔ اتنا بڑی ایگزیکیوشن انہوں نے کر دی ہے۔ سب سے بڑی ایگزیکیوشن خواب کی بنیاد پہ یہ ہو سکتی ہے نا کہ کوئی بندہ مار دو، اس تو وڈی کوئی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ نبی میں کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے وحی الہی سے بتایا جا رہا ہے۔ قرآن بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ نبیوں کی وحی میں شیطان کو دخل نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی کئی چیزیں خواب میں دکھائی جاتی تھی، کئی لوگوں کا عذاب دکھایا جاتا تھا۔ یہ آپ کو کتاب التعبیر چیپٹر پورا ملے گا اس کے اندر صحیح بخاری میں، تقریباً 60 احادیث خوابوں میں ملیں گی، اور تقریباً آپ کو 90 کے قریب احادیث کتاب الرؤیا چیپٹر صحیح مسلم کا اس میں ملیں گی، اور آپ کو مشکات میں بھی یہ دوسری جلد میں آپ کو اینڈ پہ جا کے نا چیپٹر آتا ہے خوابوں والا، اس میں آپ کو یہ والی حدیث مل جائے گی۔ ہاں یہ دیکھیں نا کتاب الرؤیا نام رکھا ہے انہوں نے، اس میں آپ کو نا پہلی فصل میں بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی، دوسری فصل میں بھی ہے۔ ہاں جی یہ حدیث بھی ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 7048، اور مشکات کے اندر جو میرے ہاتھوں میں 4621 ہے بخاری کے ریفرنس سے۔ سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ علیہ السلام سے بیان کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ نبی علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بیان کی ہوئی تو اتھینٹک ہے، باقی تو اندازہ ہی ہے نا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام یعنی فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے ان کے خواب سنا کرتے تھے، پھر تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک دن کسی نے خواب نہیں دیکھا، وہ ظاہر ہے وہ پھر اللہ نے وہ معاملہ کیا کہ کسی کو بھی خواب نظر نہیں آیا، کیونکہ اس دن اپنے نبی کو خواب دکھانا تھا نا، تو باقی دے خواب غائب۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے پلان ہو رہا ہوتا ہے نا، جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا اس وقت بہت ایکسٹراڈنری واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ امت کو دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ سر یہ خواب آپ سنیں اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں، اس خواب میں نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائے گئے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میں نے 2 آدمی دیکھے۔ اب یہ آدمی کون تھے؟ کوئی فرشتے تھے، تو اینڈ پہ پتہ چلے گا یہ کون تھے۔ اب بھی آپ صرف اس کا سسپینس رکھیں، آپ نے بھی سسپینس رکھا ہے۔ آپ فرمایا میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ اس کو دوسرے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا، یعنی یوں ڈال کے نا ایسے، یہ گدی یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ہے نا یہ پورا جبڑا چیرتا ہوا پیچھے تک، پھر اسی طریقے سے دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا کرتا، اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ استغفر اللہ، یعنی عذاب مسلسل، وہ کر کے ہٹا تو وہ واپس آ گیا، پھر دوبارہ سے تکلیف شروع۔ سر یہ ایک دفعہ نہیں برداشت ہو سکتی۔ پھر وہ اس عمل کو دہراتا تھا، تو میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلیے، تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا۔ پھر ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو زمین پہ چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سرہانے کھڑا تھا، اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا۔ جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک کر جاتا، وہ اسے لینے کے لیے جاتا، لیکن اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ توبہ توبہ توبہ، اتنا بھاری پتھر کا عذاب اس شخص کے اوپر کہ اس کا سر جو ہے وہ چپٹا ہو رہا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جا رہا ہے، اور وہ اٹھانے کے لیے وہ پتھر جا رہا ہے، واپس آتا ہے تو دوبارہ سر واپس آ جاتا ہے، پھر اس تکلیف سے گزرنا ہے۔ سر آپ تو ایک دفعہ سر کے اندر برداشت نہیں ہم لوگ کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابات سے محفوظ فرمائے۔
جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا، وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن واپس آتا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیتا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ ہم اور آگے چلے حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا تھا، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے۔ کوئی تندور تھا جو اندر سے بہت بڑا تھا تو اس میں آگ کے اوپر کچھ لوگوں کو تلا جا رہا تھا، جب وہ آگ باہر نکلتی نا تو وہ بندے بھی باہر یوں نکلتے، پھر وہ اندر چلے جاتے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ سر یہ بخاری شریف ہے، یہ بزرگ شریف، یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد کو بھی اوپر بلند کرتی حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے، اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس چلے جاتے۔ اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں عذاب میں مبتلا دیکھا جن کے کپڑے نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلے۔ ہم پھر چلے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے، وہاں نہر کے سامنے پتھر ہے۔ وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر پھینکتا، اس سے وہ پھر پہلی جگہ پر واپس پہنچ جاتا۔ یعنی وہ جو خون کی نہر میں عذاب ہو رہا تھا نا اس بندے کو، وہ جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتا تو ایک باہر بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ اس کو پتھر مارتا، اس کے منہ پہ لگتا، پھر وہ وہاں جا کے گرتا، پھر وہ کنارے سے دور ہو جاتا۔ وہ جب بھی نکلنے لگتا اس کے منہ پر پتھر مار دیا جاتا، پھر وہ واپس چلا جاتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے حتیٰ کہ ہم سرسب شداب باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بڑا سا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے، اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا، اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ وہ مجھے درخت پر لے گئے، انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کیا۔ میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اس میں بوڑھے، مرد، نوجوان، خواتین اور بچے سب تھے۔ پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئے اور درخت پر لے چڑھے اور مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین خوبصورت گھر دکھایا، اس میں بھی بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے پھر رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یعنی وہ سارے منظر دکھا کے نا نبی علیہ السلام فرمایا کہ بھی اتنا کچھ مجھے دکھایا، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کیا کچھ تھا؟ تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یا رسول اللہ رہا وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، تو وہ شخص وہ تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور پھر وہ جھوٹ آگے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ جو کچھ آج کل ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ کے دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو ڈی فیم کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اسی طریقے سے علماء بھی کرتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے۔ یعنی میں تو اس سے سفر کر رہا ہوں، میرے اوپر کلپ چڑھائے ہوئے ہیں انجینئر محمد مرزا کا دعوی نبوت، نعوذ باللہ۔ ہم اندازہ کریں، یعنی یہ وہ لوگ کلپ چڑھا رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، ایک غریب اتو بدتمیز، اور جو ان کو ننگا کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں دعوی نبوت۔ تو یہ ان کا عذاب ہے، یعنی یہ علماء کا عذاب ہے۔ تو یہ سب زیادہ جھوٹ کون بول رہا ہے، جھوٹا دین کون بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور صرف دوزخ کے پھیرا نہیں لگنا، اے عذاب ہونا ہے کہ یہ جبڑا چیر کے ادھر اور یہ والا ادھر۔ اچھا پہلا عذاب بتا دیا۔ یا رسول اللہ آپ نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی وہ جبڑے قیامت تک، یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عالم برزخ اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قیامت تک کیا جائے گا یہ عذاب، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سر پہ ڈالا جاتا ہے۔ سر یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھیں نہ دن کے اعمال قرآن کے مطابق، پورے کا پورا دین ہی کور ہو گیا۔ اور یہ تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن سیکھا، اور جس نے قرآن کو سیریس لے کے سیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھ کے نہ دن کے مطابق عمل نہ رات کے مطابق، تو اس میں بھی اولین مخاطب وہ علماء ہیں جو ڈگریوں والے دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے، خود عمل نہیں کرتے، وہ بھی شامل ہے۔ یا رسول اللہ ان کے ساتھ بھی یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے جو سراغ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے، وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے، زانیوں کی سزا، والعیاذ باللہ۔ پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص ڈبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں، وہ سود خور تھا، استغفر اللہ۔
پھر آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے، اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا۔ رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ وہ دو بندے کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام۔ اگلا سوال جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا اور ایک خاص دعا بھی مانگی، اور صحابہ کرام سے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے پر بس اسے یاد رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دیکھیں یہ میں نے وضاحت آلریڈی کی ہوئی ہے ایک لیکچر کے اندر۔ میں نے معراج کے اوپر 3 لیکچرز دیے تھے کنزیکٹیو، مسئلہ نمبر 126 ABC۔ اس میں جو سی لیکچر ہے نا اللہ کا دیدار، اس میں نے اس حدیث کو کور بھی کیا تھا۔ یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ کو جامعہ ترمذی میں مل جائے گی۔ اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور بلکہ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے، لیکن امام بخاری سے حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ کو ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر والے چیپٹر مل جائے گی، اور یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی مل جائے گی۔ مشکات کی پہلی جلد میرے پاس ہے، یہ حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے۔ یہ کتاب المساجد جو چیپٹر ہے نا پہلی جلد کے اندر، اس میں آپ کو یہ 748 نمبر حدیث ہے۔ یہ مجھے نمبر اس لیے یاد ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں۔ بڑی زبردست حدیث ہے جی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کے مزہ، میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی، اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا، اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ خواب کے اندر کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی خواب میں۔ ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جو کچھ اب فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں، جو سورۃ الانعام میں سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا کہ جو گناہ ہیں وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ پیدل نماز کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا۔
نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے، بلکہ نرمی سے بات کریں۔ اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا۔ اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سر وہ کلائمیکس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ ہائے ہائے ہائے، اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا، اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کہ اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے، جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں، وترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت، یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی آپ نے اس کو دعا بنا لیا۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے۔ نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر، اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ۔ پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر۔ ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان کا یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ ٹھیک ہے، ربی اعنی اور اللہم اعنی، دونوں الفاظ سنت سے ساتھ۔ تو یہ دعا کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو۔ لو جی میں نے تو اس سنت پہ کئی دفعہ عمل کیا، آج پھر عمل کر لیا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ دعا سر 748 مشکات شریف میں سے حدیث ڈاؤن لوڈ کریں، بلکہ یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی نا یہ اس کا پورشن بنا کے نا وہ نکال کے لوگوں کو بھیجیں کہ دعا یاد کریں ترجمے سمیت۔ تو میں تو الحمدللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام حالت میں بھی مانگے اور نماز کے تشہد میں بھی یہ دعا مانگا کریں، کئی دعاؤں کو یہ دعا کور کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے یاد کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ پھر امام مشکات والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا نمبر مشکات میں 748 ہے، اور مسند احمد میں جلد 5 حدیث اور صفحہ نمبر 243 پہ 22,465 ہے۔ ترمذی میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی 3235 ترمذی کے اندر۔ تو یہ وہ جو دعا ہے جی، اور نبی علیہ السلام نے یعنی امت کو کہا کہ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے اور باقیوں کو بھی بتانی ہے، یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہوگی جی؟ علی اگلا سوال ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں جلسہ استراحت کے بعد کیا پھر سے اللہ اکبر کہہ کے قیام میں جائیں گے یا سجدے سے اٹھنے والی تکبیر کافی ہوگی؟ دیکھیں نماز کے اوپر میں نے آلریڈی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر مسئلہ 70A اور B ریکارڈ کروایا ہے۔ پھر پریکٹیکل نماز کا طریقہ بھی اگر آپ لکھیں نا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل یا نماز محمدی لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا، میں نے فزیکلی پوسٹرز بنا کے نماز کا طریقہ بتایا، اس میں میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ جلسہ استراحت ہوتا ہے، ایک تو جلسہ دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے،
ایک دوسرے سجدے کے بعد پھر جلسہ استراحت ہوتا ہے، یعنی پھر بیٹھتے ہیں، پھر بیٹھ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہاتھوں کا سہارا لے کے زمین پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یعنی پہلی رکعت میں بھی 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کے اٹھنا ہے، دوسری میں تو ویسے ہی ہم تشہد کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور مقصد اس کا ہے نماز کو بریک لگانا، نماز کی سپیڈ زیادہ نہ ہو، سنت بھی ہے، تو اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت. تو جلسہ استراحت میں جو آپ اللہ اکبر سجدے سے سر اٹھانے کے لیے کہتے ہیں نا، بس وہی کہنا ہوتا ہے. وہ اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ گئے، وہ بیٹھنا نماز میں سکون لانے کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کا سہارا لے کے آپ قیام کی طرف واپس چلے گئے. دوبارہ سے اللہ اکبر نہیں کہنا. اللہ اکبر آپ نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ کہنا ہوتا ہے. پہلی رکعت میں 6 دفعہ، تیسری رکعت میں بھی 6 دفعہ، دوسری اور چوتھی رکعت میں 5 دفعہ. تو یہ ٹوٹل 22 دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے 4 رکعتوں کے اندر. تو جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہونے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہنا ہوتا، بلکہ وہ آپ نے صرف سٹے کرنا ہے نماز کی سپیڈ کو توڑنے کے لیے. اور سنت بھی ہے، بلکہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. جلسہ استراحت میں میرا کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے. وہ بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے نا. ایک صحابی نے نماز پڑھی بڑی تیزی سے، آگے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، نماز دوبارہ پڑھ گیا، تو نے نماز نہیں پڑھی. لو اچھا دیکھو سمعنا وطاعنا ہونا تو چاہیے تھا. وہ کہتے یا رسول اللہ تھوڑے سامنے تو پڑھی ہے، دوبارہ جا کے پڑھ لی، پھر آیا، پھر سلام کیا آپ نے وعلیکم السلام، نماز پھر پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ سر نماز پڑھی، چوتھی دفعہ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ 3 دفعہ سے پڑھ بیٹھا. اس نے یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دے، پھر مجھے اگر کوئی غلطی ہے. تو پھر آپ فرمایا تسلی کے ساتھ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو، تکبیر کہہ کر جتنا مقدر ہو قرآن پڑھو، اس کے بعد تسلی سے رکوع کرو، رکوع کے بعد بالکل تسلی سے سیدھا کھڑے ہو، پھر سجدے کے لیے جاؤ، سکون سے سجدہ کرو، 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ بخاری میں 6251 نمبر حدیث میں یہ پوری کی پوری حدیث موجود ہے. اس میں جلسہ استراحت کا یعنی نبی علیہ السلام کا حکم. ویسے تو بخاری میں اور حدیث بھی ہیں مالک بن حویرث سے کہ نبی علیہ السلام طاق رکعتوں میں اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے قیام کے لیے جب تک کہ بیٹھ نہ جائے. تو طاق رکعت کون سی ہوتی؟ پہلی اور تیسری. دوسری چوتھی میں تو سارے ہی بیٹھتے ہیں نا تشہد کی وجہ سے. پہلی اور چوتھی میں بھی بیٹھ کے اٹھنا ہے. اور سنی شیعہ دونوں بیٹھ کے اٹھتے ہیں. یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے. شافعی بھی بیٹھ کے اٹھتے ہیں، حنبلی بھی، مالکی بھی. یا سعودی والوں نے اس کو اب تھوڑا سکپ کر دیا ہے، کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی بیٹھنا چاہیے، اگر کوئی نہ بیٹھے تو خیر ہے. خیر ہے معاملہ کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو وہ اللہ اکبر نہیں آپ نے کہنا، اللہ اکبر پہلے والے ہی کافی ہے. اچھا علی بھائی، اس میں ضمن تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ نا بعض کا ترجمے کا فرق آ جاتا ہے، اور اردو والے پورشن میں نا یہ الفاظ ملتے نہیں ہیں. ہاں، وہ جو ایک بخاری کا ترجمہ جو داؤد راز والا ہے نا، اس کے اندر انہوں نے وہ سکپ کر دیا. تو آپ اس میں عربی والے پورشن میں جائیں تو عربی والے میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سجدہ کرو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو. تو بعض کا ترجمہ کرنے والے سے سکپ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس سے ہو جاتا ہے یا چھاپنے والے سکپ کر دیتے ہیں. تو بعض لوگ باقی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو لکھے ہی نہیں ہوا. تو سر عربی میں نہ آپ جایا کریں، اردو میں نہ جایا کریں، عربی میں جایا کریں. اور عربی کو مشکل نہیں ہے. سجدہ ہے، کس کو نہیں پتا سجدہ کرنا مراد ہے. ٹھیک ہے. اور جلسہ تو لفظی اردو میں بھی مستعمل ہے. اور یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کوئی نہیں لکھا ہوا. اور ترجمہ ہی مولوی پڑھے ہے. سر اے بخاری شریف وچوں مولانا شریف نو باہر کڈو نا. ٹھیک ہے. مولانا شریف نو باہر کٹ کے سائڈ تے رکھو تو علیہ السلام تو نظر آ جائے گا. ہوتا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. میرے پاس وہ زائد چیپا بھائی ملنے کے لیے ہے. 24 اگست 2017 کو میں نے ان کے لیے ایک پرومو بھی بنا کے دیا تھا اسلام 360 کا. اسی ملاقات میں وہ اپنے ساری ٹیم کے ساتھ آئے تھے. 4 گھنٹے ہماری ملاقات جاری رہی. تو وہ اب انہوں نے خود بنایا ہوا ہے سافٹ ویئر، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا. کہتے ہیں علیہ السلام کہاں لکھا ہے. میں نے کہا جی اپنا وہ 360 کھولیں، لکھیں صحیح بخاری میں 3748. وہ 3748 انہوں نے کہتے کوئی نہیں لکھا. میں کہا یہ مولانا شریف بڑھیا اتنے عربی جاؤ، تو عربی میں لکھا تھا حسین علیہ السلام. تو اب ترجمہ کرنے والا بےمانی کر رہا ہے نا، اس علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ بنا رہا ہے، کیونکہ وہ فرقہ گسار ہے اپنے. صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے، اردو مولوی بڑھیا ہوتا ہے. تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ ان کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے. وہ ایک منو یاد آ گیا ایک لطیفہ. اب وہ ایک بندہ کسی مولوی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلا گیا، جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے. تو اس نے کہا جناب 20 ڈول آپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا.
$20 نکال کے وہ آیا، کہتا جی نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے. تو اس نے کوئی سیانا سی انہیں کہا کتا بھی کڈے ہے کہ نہیں؟ کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے. تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کڈو پھر بھی ڈول کڈو گے تو پھر تو انہوں پانی صاف ملے گا. تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو مولانا شریف کو باہر نکالیں، عربی شریف دیکھیں اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے کہہ دینا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. چلیے بھائی اگلا سوال کسی بھائی نے کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما سکتے ہیں کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے ہماری مدد فرما؟ یہ تو وسیلہ اور وسیلہ شرک کیسے ہو گیا؟ نہیں، وسیلے کو کوئی شرک نہیں کہتا، یہ بالکل جھوٹ ہے. وسیلے کو جنہوں نے شرک کیا سب سے پہلے میں نے اس کو رد کیا ہے. 6 وسیلے ہیں جن میں سے 5 تو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ایک کے بارے میں اختلاف ہے اور اس کو بھی ہم نے کوئی شرک نہیں کہا، نہ میں نے تو ایون بدعت بھی نہیں کہا، اور وہ وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کا وسیلہ. باقی نبی علیہ السلام کے علاوہ اور ہستیوں کے وسیلوں کے بارے میں سخت ہوں. اور مسئلہ 43 میں نے یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا. وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ پورا ایک مقدمہ ہے. اب 1.5 گھنٹہ دوبارہ تو نہیں بول سکتا. میں نے سارے دلائل قرآن و سنت سے دیے کون کون سے وسیلے جائز ہیں اور کس وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں. اس مثال میں یہ ہے کہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کرا. یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جبرائیل کے ذریعے مدد کر. تو جبرائیل کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی ہے، جبرائیل کی مدد نہیں مانگی. دوسری بات، اس کا یعنی جو ڈیکورم سیٹ ہے پہلے سے، ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. وہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں نا اس کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو نبی علیہ السلام نے اسی کو لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں تفویض کرنے کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے ان ڈیوٹیوں کے اوپر مامور ہیں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اس دعا میں نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا اللہ جبرائیل کے صدقے نازل فرما، یہ کہا ہے یا اللہ تو نے جبرائیل کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. تو سر وسیلہ آپ نے کہاں سے نکال لیا وہ والا وسیلہ؟ آپ بھی یہی دعا کریں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما. بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیز کے لیے تفویض کیا ہوا ہے، لیکن جبرائیل کو آپ نے پکارا نہیں ہے، جبرائیل کا وسیلہ پیش نہیں کیا. سر ہمیں اردو تو آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، وہ بات کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. خدا کے لیے سوال کرتے وقت اپنے الفاظ کو اگر خود ہی غور کریں نا آپ کو جواب مل جائے گا. اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ. اب رہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں اس پہ قیاس کر کے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ نبی علیہ السلام اور مولا علی کے ذریعے میری مدد فرما، تو سر اس کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اور ہم اس کو غلط اس لیے سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آرمی چیف کون تھے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب. تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما. غزوہ خیبر کے موقع پہ کہا کہ اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما، جیسا کہ تو نے بدر و احد میں مدد کی تھی. اس لیے کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، ان پہ موت آ چکی تھی، وہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تھے. جبرائیل علیہ السلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز کو کریں گے. بلکہ وہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کے اندر آتا ہے نا اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح قدس اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام جو تفویض ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. وہ تو آ رہے ہیں وہاں پہ کسی صحابی کا، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی جن کا ذکر موجود ہے. تو جن کی ڈیوٹیز آپ ان کے ساتھ بات کریں نا، ان کی ڈیوٹیاں آپ پہلے ثابت کریں کہ وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کریں. باقی استانت والا مسئلہ نمبر 3 میں نے دیکھ لیں، میں نے اس میں سب کچھ ڈسکس کیا ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے. یہ واسطہ اور وسیلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر. آپ بھی یہی دعا کریں، ورنہ میں نے پھکی اور علمی اینٹی وینم دے دیا ان کو کہ نبی علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر مولا علی کو نہیں بلانا چاہیے تھا، اسی کو بلانا چاہیے تھا جس نے غزوہ بدر اور غزوہ احد جتوائی ہوئی تھی، حمزہ کو. وہ نہیں بلایا، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ حمزہ کی روح کے ذریعے مدد فرما. وہاں بھی قرآن پاک میں آپ کو سورۃ الانفال میں ملے گا، سورۃ آل عمران کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا. تو فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے نا. ہاں ابھی آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مسلمان جو قدری ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں یہ شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی، حضور کی دعا بھی تھی ان کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے. 93 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور آلموسٹ 110 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے. تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں, بعض جگہ 110 آتا ہے, بعض جگہ 103 آتا ہے, کیونکہ وہ پھر اس کے سن میں بھی اختلاف ہے. بال 93 ہجری اگر مانا جائے نا تو ان کی 103 سال عمر بنتی ہے, قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 100 سال, اتنی عمر تو تھی. اور یہ بصرہ میں فوت ہونے والے آخری اصحاب میں سے انس ابن مالک. تو ان کے بارے میں یعنی یہ کہنا کہ جی وہ اس حدیث کے موقع پر وہاں پہ موجود تھے, اس سے بھی بڑی تہمت ان پہ لگائی گئی کہ جی وہ سنان بن انس جو تھا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, وہ ان کا بیٹا تھا. وہ ان کا بیٹا نہیں تھا, یہ تو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے جس کے سردار سعد ابن عبادہ تھے. یہ تو انصاری صحابی ہیں انس ابن مالک. اور قبیلہ نخی تو علیحدہ سے ایک قبیلہ ہے, وہ سنان بن انس اور تھا. یہ نہیں ہے کہ اب وہ نام اگر ملتا جلتا ہو تو سارے ہی وہ ہوں گے. جس محمد لوکی کلمہ پڑھتے ہو محمد اور, ٹھیک ہے نا جی, خالی محمد نام ہونے سے تو نہیں ہو جائے گا. میاں محمد بخش اور محمد رسول اللہ نام تو محمد ہی ہے لیکن فرق ہے. تو وہ سنان بن انس بھی ان کا بیٹا نہیں تھا, وہ الگ سے تھا. یہ تو بڑے محب اہل بیت تھے, اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور مولا علی حسن و حسین سے بڑی محبت کرنے والے تھے. ایک وہ کمزور سی روایت پیش کرتے ہیں کہ جی مولا علی نے انس ابن مالک کو بددعا دی تھی تو ان کو برس کا مرض ہو گیا تھا. یہ بات تو صحیح ثابت ہے کہ ان کو برس کا مرض ہوا تھا, وہ تو ویسے کرنی کو بھی تھا, تو مرض تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بددعا والی بات ٹھیک نہیں ہے. مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے. اس ثبوت میں وہ صحیح بخاری کی حدیث کافی ہے. صحیح بخاری کے اندر حسن و حسین والے چیپٹر میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے سیدنا حسن اور حسین تھے. حضور علیہ السلام کے ہم شکل وہ حسن و حسین کو مانا کرتے تھے. اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے جو حدیث کی ایٹ لیسٹ 30 کے قریب اسناد موجود ہیں مختلف کتابوں کے اندر, اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے. اسے حدیث طائر کہا جاتا ہے, پرندے والی حدیث جو ناسبیوں کے گلے میں اٹکتی ہے. مشکات کے اندر موجود ہے مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں. اس حدیث کے راوی بھی انس ابن مالک ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ کسی نے گفٹ بھیجا, تو حضور علیہ السلام کھانے سے اس کو رک گئے اور کہا اے اللہ اس وقت مخلوق میں جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے نا اسے میرے پاس بھیج, میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں. اب حضرت انس کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا یہ بندہ کون ہوگا, تو مولا علی آ گیا. اور پھر کہتے ہیں مولا علی نے اور رسول اللہ نے بیٹھ کے وہ پرندہ کھایا. سر یہ ان الفاظ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے. پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر یہ خواہش کر رہا ہے کہ ایسا شخص جو تجھے سب سے بڑھ کر مخلوق میں محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں. تو مولا علی آتے ہیں. تو یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے, اسے حدیث طائر کہا جاتا ہے, پرندے والی حدیث. اس حدیث کا راوی بھی انس ابن مالک ہے. تو وہ اہل بیت سے اگر بکس رکھنے والے ہوتے تو ادھر تیسرا بندہ تو کوئی موجود نہیں تھا. انہوں نے تو حدیث روایت کی ہے, مولا علی نے نہیں روایت کی, نہ رسول اللہ نے بیان کی ہے. یہ انس ابن مالک خود آبزرو کر رہے ہیں اس حدیث کو. تو انس ابن مالک اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا یہ بالکل غلط ہے. باقی یہ کہنا کہ وہ دربار میں کیا کر رہے تھے, بھائی حکمران تھے, یہ تو چھوٹی بات ہے. مسند ابی یعلا آپ اٹھا کے دیکھیں, مروان بن حکم مدینے کے ممبر کے اوپر چڑھ کے, چونکہ وہ گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے, تو وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا اور حسن و حسین نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. وہ جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا, اس میں کسی طریقے سے بھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا کرتے تھے اہل بیت, قانوناً اس چیز کو فالو کیا جاتا تھا. تو حکمران تو تھے نا وہ. تو حکمران اگر کسی کو بلاتے ہیں اپنے دربار کے اندر تو ظاہر ہے رعایا کو تو جانا پڑتا ہے. اس کو تو چھوڑ دیں, چھوٹی مثال ہے, فرعون کے دربار میں بھی تو ایک مومن تھا. قرآن میں اللہ نے اس کی پوری تقریر نقل کی ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا. اب آپ کہیں وہ مومن فرعون کے دربار میں کیا کر رہا تھا؟ فرعون تو پکا کافر جہنمی, یہ تو پھر بھی کلمہ گو تھے, مسلمان تھے. باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے ان کا کرنا ہے. تو اگر فرعون کے دربار میں ایک مومن ہو سکتا ہے تو انس ابن مالک بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اگر چلے گئے, چونکہ وہ گورنر تھا تو وہاں پہ موجود تھے, تو دیکھیں ادھر ہونے کا فائدہ ہی تو ہوا ہے نا. جو آپ نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری میں, یہ حدیث حضرت حسین ابن علی کے چیپٹر میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748.
کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے ایک کھلے برتن میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف سے گورنر تھا اس کے سامنے رکھا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، جن لوگوں نے حسین ابن علی اور اہل بیت کو اس طریقے سے شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ تو اس میں امام بخاری نے الفاظ لکھے ہیں برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر رکھا گیا۔ اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے، لیکن سر وہ عربی میں لکھا ہوا ہے، دارالاسلام والوں نے تو عربی سے بھی نکال دیا، لیکن سیدہ فاطمہ کا جو چیپٹر ہے نا بخاری میں دارالاسلام والوں کا، اس میں علیہ السلام لکھا ہے۔ اسلام 360 میں مکتبۃ الشاملہ میں آپ چلے جائیں آپ کو عربی پورشن میں نظر آئے گا، لیکن اسلام 360 میں عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں مولوی گھس گیا اس نے رضی اللہ عنہ کر دیا۔ sunna.com سب سے بڑی ویب سائٹ ہے احادیث کی کتابوں کی، بڑی سائٹ ہے، اس میں آپ عربی سے اردو اور عربی سے انگلش ترجمہ احادیث کی کتابوں کا رکھا ہوا ہے، حدیث کا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ عربی میں برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور ادھر انگریزی میں لکھا ہوگا حسین may اللہ پلیز ود ہم، اور حسین رضی اللہ عنہ، علیہ السلام لکھا ہی نہیں ہوا۔ اور کئی لوگ پھر ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا اسلام 360 میں، وہ تو نکلے ہی نہیں ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اسلام 360 میں آپ عربی میں جائیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ وہ زائد چیپا بھائی جب مجھے ملنے آئے پہلی دفعہ 24 اگست 2017 کو اسلام آباد، تو ان کی اپنی وہ بنائی ہوئی ایپ ہے اسلام 360، تو وہ جب میں ان کو نمبر بولتا جا رہا تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا عربی میں دیکھیں، تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یار یہ عربی میں اگر لکھا تھا تو ترجمے والے نے کیوں دو نمبری کی؟ کیونکہ ترجمے والے نے فرقہ بچایا اپنا تاکہ سنی شیعہ دراڑ قائم رہے۔ اور صرف ادھر نہیں، صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ اکٹھا لکھا ہے امام بخاری نے علیہ السلام۔ اور صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے کم از کم 12 جگہ پر سنن ابی داؤد کے اندر علی علیہ السلام لکھا ہے۔ 4646 نمبر حدیث آپ کھول کے دیکھیں ابو داؤد کی، علی علیہ السلام لکھا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں حضرت حسن و حسین والی جو حدیث لی کہ وہ نبی علیہ السلام ان کی وجہ سے ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ ان کی اس پہ پیٹھ پہ چڑھ گئے تو نماز لمبی کر دی، اس میں انہوں نے لکھا ہے حسن اور حسین کے ساتھ علیہ السلام۔ یہ تو ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں۔ بہرحال اس میں آتا ہے کہ جب سر کاٹ کر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے ان کے جو ہے نا وہ کریدنے لگا اور ان کے حسن میں کچھ کلام کیا، تو انس ابن مالک نے کہا اللہ کی قسم، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، اللہ کی قسم حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کی مشابہت رکھنے والے تھے۔ اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمہ کا خضاب لگا ہوا تھا۔ وسمہ وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ آپ کتنی عمر تک داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں۔ بہت بوڑھا بندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن 50s کی رینج میں جو ہے نا، 60 سال سے پہلے کیونکہ حضرت حسین علیہ السلام کی عمر 58 سال تھی، تو آپ کالا کر سکتے ہیں۔ یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں نے اس میں دلائل بھی دیے ہیں اور مخالفین کے دلائل کا جواب بھی دیا۔ تو انس ابن مالک وہاں تھے تو دیکھیں نا، وہ نعوذ باللہ خاموشی تو انہوں نے اختیار کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ برائی دیکھو، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اب ہاتھ سے ایک 70 سال کا بوڑھا کیا روک سکتا تھا؟ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے روکو۔ زبان سے تو روک دیا نا انہوں نے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو۔ لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا جانے۔ انس ابن مالک کمزور درجے پہ نہیں، انہوں نے زبان سے کم از کم ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھا۔ تو یہ انس ابن مالک کے اوپر بالکل جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ بنو امیہ کے درباری تھے، ایسا نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ حکمران تھے، تو وہ حکمران جب بلایا کرتے تھے تو صحابہ کو مجبوراً جانا پڑتا تھا، تو ظاہر ہے وہ حکمرانوں کی اطاعت والا معاملہ تو ہوتا تھا۔ لیکن جہاں جہاں وہ کوئی غلط چیز دیکھتے تھے وہ ہائی لائٹ کرتے تھے۔ آپ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک اصحاب کے اس طرح کے واقعات پڑھیں گے کہ وہ چیزیں ہائی لائٹ کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، مطلب اس پہ میں اب گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ مولا علی نے کس طریقے سے ان بدعات کو ان کی ریمیڈی کی اور دوبارہ سے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ سنت نبوی کو زندہ کیا ہے۔ پورا ٹاپک ہے، اور میں یعنی اس سے پہلے کہ سب لوگوں کو ایک تشویش ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، تو یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے جی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل جو ہے وہ شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہے۔
اکثر بخاری و مسلم سے ہیں. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اور اس میں نے خلفۂ راشدین حقیقی کون ہے اس ٹاپک کو کور کیا. اس کے بعد پھر شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے. ایک تو جعلی اسباب ہیں، عبداللہ ابن سبا کے کھاتے ڈالے ہوئے ہیں، میں نے حقیقت بات بتائی. پھر جنگ جمل صفین نہروان ڈسکس ہوئی، پھر صلح حسن ڈسکس ہوئی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت اور اس میں کیا کچھ خلاف سنت باتیں ہوئی وہ میں نے ڈسکس کی ہیں. اور اس کے بعد یزید کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت، یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. آپ اس کی سافٹ کاپی مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو کل یہ 12 کا پیکج ہے، 9 ریسرچ پیپر ہیں انکلوڈنگ دس اس کے، اور 3 اذکار کارڈ ہیں. ہم آپ کو یہ فری آپ کے گھر بھجوائیں گے، صرف آپ نے TCS کا خرچہ دینا ہے 300 روپیز. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. +923215900162 اکیڈمی کا نمبر ہے. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162. کال کرنی ہوگی، واٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوتا. تو آپ یہ تمام ریسرچ پیپرز اپنے گھر TCS کروا سکتے ہیں. 300 کا آپ نے ایزی پیسہ یا موبی کیش کے ذریعے آپ پیسے جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں. تو باقی آپ تو PDF کا دور ہے، آپ اس PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں سافٹ کاپی. تو انس بن مالک کوئی یعنی خدمتگار نہیں تھے بنو امیہ کے، نعوذ باللہ. اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی وہ بنو امیہ کے خدمت گزار تھے، نعوذ باللہ. بنو امیہ کے خلاف کتنی روایتیں جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو روایت ہے مسند ابی یعلا میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر ان کے ممبر پر ناچ رہے ہیں اور حضور بڑے غمگین ہوئے حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی اسی غم میں، اور آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. اسی طریقے سے جو بخاری کی حدیث ہے کہ میں آل قریش بنو امیہ کے ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور باقی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کی دعا ہے اللہ مجھے 60 جو ہجری کے اینڈ تک 70 کی دہائی سے شروع سے پہلے مجھے موت دے دینا، کیونکہ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا. وہ تو بازاروں میں چلتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان کا ساتھ نہ دے اس وقت. بنو امیہ یہ ساری کریٹیکل حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی. پھر مسند امام احمد میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں یہ جو حدیث ہے جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر مسلم شریف کی وہ کریٹیکل حدیث جس میں خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کسی منصب کی سوائے اس موقع کے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ جھنڈا حضرت علی کو ملا، مجھے نہیں ملا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے اگلے الفاظ حضرت عمر کے حضرت علی پہ رشک کرنے کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں. تو ان میں بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تو بخاری مسلم میں آتا ہے بنو امیہ کو حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ کے بتایا کرتے تھے اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اسلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. حضور اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے کیونکہ بنو امیہ کے لوگ پہلی تکبیر صرف اونچی کہتے تھے، باقی وہ ایکشن سے ٹرانسفر کرتے تھے امام کے. یہ تو پھر یعنی مولا علی نے بنو امیہ کی جو بدعت تھی اس کو ختم کروایا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ عمران بن حسین صحابی جن کے بارے میں مسلم میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا تو مصافحہ کرنا انہوں نے ختم کر دیا. پھر ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، مصافحہ کے نہیں سلام کے الفاظ ہیں. تو پھر انہوں نے توبہ کی کہ میں اب داغ نہیں لگواؤں گا، تو پھر دوبارہ سے فرشتوں کا سلام ان کو آتا تھا. وہ صحابی کے ساتھ ایک تابعی نماز پڑھتا ہے جب جنگ جمل کے بعد کوفہ جو ہے اور بصرہ کو خالی کروایا مولا علی نے، تو انہوں نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ صحابی اسلام پھیرتے ہی نا اس تابعی کے نا
زانوں پہ یوں ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ آج مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ کے پیچھے ہم پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ. یعنی یہ حضرت عثمان کے دور میں ہی ان کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی، کیونکہ جنگ جمل کے بعد اگر حضرت علی کسی نماز کو صحیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے خراب ہو چکی ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد معاویہ کا دور آتا ہے، اس میں دوبارہ سے یہ جب نماز خراب ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. تو یہ ان کی قربانی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر ہوتا ہے وہ کسی کام سے جاتا ہے تو پیچھے حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنا کے جاتا ہے. تو آتے ہی جناب وہ درباری شکایت لگاتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے تو ہمیں نماز میں وہ صورتیں پڑھائی ہیں جمعے کی نماز میں جو علی بن ابی طالب کوفہ میں پڑھا کرتے تھے. یہ شکایتیں ہو رہی ہیں سر. تو مروان نے بلا کے ابو ہریرہ سے کہا کہ یہ تم نے یہ صحیح بات سنی؟ انہوں نے کہا میں یہ علی کی سنت نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. علی جو کچھ کرتے تھے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے تھے، تو تم یہ میری شکایت بنائی جا رہی ہے. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں، مسلم شریف. ہم نے جو لوگوں کا دماغ کھولا ہے، اگر آپ بخاری مسلم پڑھیں نا، آپ پہ نئی نئی راہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ معرفت کی باتیں کھلتی ہیں. ان کی تو یعنی جعلی معرفت ہے نا. آپ کو واقعی ریالٹی پتہ چلتی ہے، ایک ایک چیز آپ کو سمیل ہوگی کہ یار یہ یوں کیوں ہے، یہ ایسے کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں ہے. تو آپ کو وہ چینز جوڑنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو امیہ نے جو دین کا حلیہ بگاڑا تھا اس کی وجہ سے اوائل اسلام کے اندر کتنی مشقتیں صحابہ کرام کو اٹھانی پڑی. تو حضرت ابو ہریرہ ہوں، انس بن مالک ہوں، باقی صحاب ہوں، یہ ماشاء اللہ تعالی شیعان علی میں سے تھے. شیعہ یعنی پولیٹیکل ٹرم ہے، علی کی پارٹی کے لوگ. تو ان کے اوپر یہ بغض اہل بیت کا الزام لگانا کسی بنیاد کے اوپر لگانا چاہیے. خام خواہ آپ نے چند ایک باتوں کے اوپر کوئی بات کرنی شروع کر دی ہے تو پھر تو علیحدہ بات ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی ہے جیسا کہ مختار سقفی کو سنی جو ہے سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبی برا سمجھتے تھے، اس نے قاتلین حسین کو قتل کیا، اور شیعہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ جی عبداللہ بن عمر کا بہنوئی تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ یعنی اس طریقے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. اب کسی کا کوئی رشتہ نکل آیا ہے، کوئی تعلق نکل آیا ہے، کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کر دی ہیں، اس کی وجہ سے پوری زندگی تو زیرو سے ملٹی پلائی نہ کرے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی زندگی کو بھی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کرنا چاہیے. وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ٹھیک ہوگا جی. انس بن مالک 93 عیسوی میں فوت ہوئے. 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور 82 ایئرز آفٹر دی ڈیتھ آف پروفٹ زندہ رہے. نبی الاسلام کے فوت ہونے کے بعد 82 سال تک زندہ رہے. اور صحیح بخاری میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں لے گئی تھی حضور کے پاس اور مجھے گفٹ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ خادم کے طور پہ رکھ لیں، آپ کو وضو کروا دیا کرے گا. کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی. کہتے ہیں پھر میں 10 سال نبی الاسلام کے ساتھ، اور وہ 10 گولڈن ایئرز مدنی زندگی کے 11 سال ہیں، یعنی مدنی زندگی کے 10 سال نبی الاسلام کے ساتھ جو بندہ رہا ہے نا، انس بن مالک ہے. اور کہتے ہیں کئی بار بخاری مسلم میں آتا ہے، کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام بھیجتے تھے نا تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. ظاہر 10 سال کا بچہ یار کتنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کئی دیر لگ جاتی نا، تو کبھی کبھار تو نبی الاسلام نوٹس ہی نہیں لیتے تھے. کبھی آتے تھے نا تو مجھے پیچھے سے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتے تھے انیس، یعنی نام کو محبت کے ساتھ، اور کہ میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا تم گئے نہیں. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی الاسلام نے مجھے نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں. سر یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی حوصلے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے لے گئی نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، کہا کہ بچے کے لیے دعا کریں، تو آپ نے میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور باقی خاتمہ بالخیر اور آخرت کے لیے دعا کی. تو جب یہ بہت بوڑھے ہو گئے نا، 100+ ہو چکے تھے، تو کہتے تھے کہ میرے لیے جو برکت کی دعائیں تھیں نا، 2 تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میرے لیے عمر میں برکت کی بات کی تھی تو 100 سے تو میں کراس کر چکا ہوں. دوسرا حضور نے دعا کی تھی کہ میری اولاد ہو. کہتے ہیں میں اپنی اولاد میں سے تقریباً 100 کے قریب اپنی اولاد کے لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں. ظاہر بچے، پوتے، پوتیاں، پڑپوتے، اس وقت تو شادی تو 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی نا. 40 سال کی عمر میں دادے اور نانے نانیاں مرے ہوئے ہوتے تھے لوگ، اور 110 سال کی عمر میں تو پڑنانا کیا لکڑنانا بن چکا ہوگا. پھر بچے بھی ماشاءاللہ بے شمار ہوتے تھے، اور اس وقت پولیو اور اس طرح کی بیماریوں کی ویکسین بھی نہیں ہوتی تھی، تو بچے فوت بھی بہت زیادہ ہوتے تھے.
تو کہتے ہیں جی 2 دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں کہ اولاد بھی اللہ نے بہت دی ہے, کئی تو میں نے دفنا بھی لی ہے. میری زندگی بھائی انس ابن مالک کی زندگی میں کوئی بیٹا پیدا ہو کے 80 سال کا بھی فوت ہو جائے اور انس بن مالک پھر بھی زندہ ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی میری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے, بل فرض تو میں پورے کرتا ہوں, نفلی معاملات میں کمزور ہوں, البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول قیامت دن تیرے ساتھ ہوں گے. انس ابن مالک کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول قیامت دن اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری میں, وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں, تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گو ہمارے اعمال ابو بکر عمر عثمان و علی والے نہیں ہیں لیکن اپنی رحمت سے کمپنسیشن فرماتے ہوئے قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما. آمین. آج کا آخری سوال ہے کہ شکر ہے جی, آخری سوال آیا ہے, ویسے مغرب کی اذانیں ہونے والی ہیں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک انگریز کی دکان پر ملازم تھا, اس کے ساتھ ایک سفر میں اس نے شراب پی رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ غلط ڈرائیونگ کر رہا تھا. پولیس والوں نے روک لیا تو ہم دونوں نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ ڈرائیور بھاگ گیا. عدالت میں جب گواہی کا وقت آیا تو انہوں نے قرآن پاک میرے آگے رکھ دیا. میں پریشان ہو گیا لیکن پھر بھی جھوٹی گواہی دے ڈالی. اب میں وہ ملازمت بھی چھوڑ چکا ہوں لیکن سخت شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگوں. معافی کا دروازہ میرے بھائی کھلا ہے قیامت تک, جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. یہ تو تسلی والی بات تھی. اب تھوڑی سی آپ کی کلاس بھی لینی چاہیے اس حوالے سے کہ آپ کو شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے. اور یہ یہاں سے پاکستانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی گورے ہیں, ان کو پتہ ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ماشاءاللہ سب سے بڑے دنیا کے نمبر 1 مسلمان اسلام کے قلعے میں رہنے والے وہ اس لیول پہ گر سکتے ہیں. آپ یورپ میں اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے نا اور آپ سے گواہی لی جاتی ہے کسی معاملے میں یا کسی جرم کے کیس میں آپ کو گواہ بنایا جاتا ہے, تو اگر آپ ہندو ہیں تو وہ وید سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, اور اگر آپ کرسچن ہیں تو وہ انجیل بائبل سامنے رکھ دیتے ہیں, اور اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ قرآن سامنے رکھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی لال کی رتی ہو کہ یعنی خدا. ویسے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹی گواہی دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بغیر رکھے ہے. یہ آپ نے کہانی بنائی, اسلام میں تو کہیں نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دینی ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سورۃ الفرقان میں اہل ایمان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. سر جھوٹی گواہی دینے والا تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. جھوٹ کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں کتنی سخت, قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ عام جھوٹ کے بارے میں. اور جھوٹی گواہی یہ اس کو آپ 1000 ٹائم ملٹیپلائی کر دیں, کیونکہ اس میں آپ صرف خود افیکٹ ہی نہیں ہے, کئی لوگوں کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ مالک کو اس نے اس لیے بچا لیا کہ اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا تھا, اس لیے جھوٹی, یا اس پہ جرمانہ لگ جانا تھا. اچھا جی, اب کل کو وہ مجھے صرف میں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے اس مالک کو بچایا کہ کل کو وہ شراب پی کے پھر گاڑی چلائے اور کوئی بندہ نیچے دے دے, تو اس کے قتل کا وبال ویسے پھر اسی شخص پہ ڈالنا چاہیے کہ اگر یہ اس وقت اس کا لائسنس کینسل ہونے دیتا تو وہ بندہ تو بچ جاتا نا. سر یہ کرولری کہاں تک جاتی ہے, آپ کو کنسیکوینسز نہیں پتا ہوتے. آپ جرم تو ایک کرتے ہیں لیکن اس ہاتھی کی جو ایک دم ہے اس کے ساتھ ایک ہاتھی اور لگا ہوتا ہے پیچھے, اور اس طرح ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے بغیر بھی جھوٹی گواہی دینا حرام ہے. جھوٹے پہ قرآن میں اللہ کی لعنت آئی ہے. اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے. انسان سچ بولتا رہتا ہے, اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے, نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے مختلف گناہوں کے بارے میں فرمایا, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. یہ آپ گناہوں کی اوپر صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے کہ عبرت کے طور پہ بچ جانا. پھر اچانک آپ اپنی ٹیک سے یوں آگے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا,
جھوٹ بھی نہیں بولنا. اور نبی علیہ السلام یہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے. ایک تو ٹیک چھوڑ دی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, اور پھر یہ ریپیٹ کرتے رہے, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو جائے, کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. یہ جھوٹ والا معاملہ ہے. اور جھوٹی گواہی, سر ہمارے تو یہاں عدالتوں میں پیڈ گواہ مل جاتے ہیں جن کو آپ پیسے لگائیں وہ جا کے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. تو چونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی, خوف خدا نہیں ہوتا, اور یہ ایک امید لگی رہتی ہے کہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے. تو یہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے, سر یہ بھی توفیق آتی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, توبہ کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو روزانہ توبہ کی طرف مائل رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجنا کہ ہاں جی 1 سال رہ گیا پلان کر لیں. جو آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح اس زندگی میں سے اٹھا لیے جائیں گے. آپ پہ اس سے اچھا وقت نہیں آئے گا, برا وقت ہی آئے گا اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے. کیوں؟ آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں. ابھی یہ اس دن ہمارے ولید بھائی بتا رہے تھے, ان کی شاپ کے سامنے وہ سموسوں کی دکان ہے. صبح کے وقت ایک موٹر بائک پہ بندہ آیا ہے سموسے جلیبیاں لینے کے لیے. موٹر بائک اس نے کھڑی کی ہے, چیخ ماری ہے, اندر سے دکاندار نکلا, اس کو پکڑ کے اس نے کرسی پہ بٹھایا, دوسری چیخ ماری ہے, ہارٹ فیل ہو گیا. تو گھر سے تو وہ سموسے لینے آیا تھا نا. اس سے بھی اگر آپ سموسے لینے سے پہلے اگر وہ زندہ ہو جائے تو آپ کو بتاتا کہ میں نے بھی ایک زندگی پلان کی ہوئی تھی کہ میں نے ابھی بوڑھا ہونا ہے, پھر انشاءاللہ میں نے داڑھی بھی رکھ لینی ہے, پھر میں نے توبہ بھی کرنی ہے, پھر یہ بھی کرنا ہے. لیکن اللہ نے اسے اچک لیا. آپ اسی زندگی سے اسی حالت میں اچک لیے جائیں گے. آپ پہ کوئی اچھا وقت نہیں آئے گا, بلکہ زندگی میں ہمیشہ برا ہی وقت آتا ہے. اگر کوئی ایماندار آدمی ہے نا تو اگر آپ پوچھیں وہ کہتا ہے یار پہلے سے مشکل وقت ہی آتا ہے نیکی پہ چلنا. جو جوانی میں جذبہ ہوتا ہے, شروع میں آپ دیکھیں نا کس طرح لوگ